الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذي له ملك السماوات إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم، سورہ ابراہیم وجہ تسمیہ اس کو سورہ ابراہیم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 35 میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔ تو اس لیے ان کا نام جو ہے سورہ ابراہیم۔ جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ ابراہیم مکی ہے، ماں سوائے 2 آیتوں مبارکہ کی۔ آیت نمبر 28-29 الم تر الی الذی بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قوم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور ناشکری سے بدل ڈال دیا اللہ کی نعمت کو، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا۔ وہ گھر جہنم ہے، اس میں وہ سب داخل ہوں گے اور وہ کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ 2 آیتیں کہ یہ بدر کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ یہ سورہ ابراہیم سورہ شورا کے بعد اور سورہ انبیاء سے پہلے نازل ہوئی۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 70 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے، اور جو قرآنی ترتیب اس میں 14 نمبر کی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 7 رکوع ہیں، 52 آیت مبارکہ ہیں، 861 کلمات، 3434 حروف ہیں۔ کریم اللہ میں ان نے صحیح پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، پھر دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم نے اس صورت کا بھی ابتدا جو ہے، جیسے سورہ رعد بھی مکی تھی، یہ بھی مکی ہے۔ الف لام را حروف مقطعات، کٹے ہوئے حروف۔ کتاب یا عظیم الشان، کتاب جو ہے کتاب انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا الیک آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ رب کے توفیق سے لوگوں کو نکالیں، من الظلمات اندھیروں سے، کفر سے، شرک سے، ظلم سے، بے انصافی سے، جتنے میں جہنم کے راستے ہیں وہ سب راستے اندھیریں گے، ان تمام اندھیروں سے بچا کر نور والا راستہ جو جنت میں جا رہا ہے اس پر لگا دیں، وہ دکھا دیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 9 میں،
سب سے سیدھا راستہ قرآن دکھاتا ہے، لیکن یہ تعلیم حضور دیں گے۔ کوئی خود قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتا، خود اس کے مفاہیم کو نہیں سمجھ سکتا۔ کریم مولا سے دعا ہے جو بھی اہل بدعہ ہیں، مسلمانوں میں فتنہ برپا کرتے، اس کے شر سے اللہ بچائے۔ ہم بہت کوشش کرتے کہ ہم خاموش رہیں، فرقوں میں نہ بڑھے، لیکن کبھی بہت غصہ آتا ہے کہ یار یہ جو اہل بدعت ہیں یہ تو بالکل ایک قیوم نام ہے، پتہ نہیں کون ہے، ایسے قراقری ٹوپی رکھی ہوتی، غیر مقلد ہے، بہت زیادہ ہی بکواس کرتا ہے۔ میں نے بولا یہ پتہ نہیں، وہ ہمارے ہاں کے حیادار جو ہے نا وہ لڑ رہے تو گھر چلا گیا، بے حیا نے بولا مجھ سے ڈر گیا۔ میں نے بولا اب دیکھیں یہ یہودیوں کے ایجنٹ کو دیکھیں کہ تیری ویلیو کیا ہے یار، تو اتنا فری ہو گیا۔ یعنی وہ احناف پر یوں بولتا ہے جیسے یہ تو نہ قرآن سمجھتے نہ حدیث سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں ہماری بلی ہمیں بیاؤ۔ میں نے بولا خدا تیری زبان کو بند کرے کہ تو کتنا، بھئی اتنا کہہ دے کہ ہم غیر مقلد کا یہ موقف ہے، بات ختم ہو گئی ہے۔ تو احناف جیسی بڑی قوت جو مسلمانوں کے 1,00,999 وہ جو ہے نا مقلد ہیں، یار تو 1,00,000 میں ایک بھی مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ شیطان ہو۔ اب اس لیے برے الفاظ ان کے لیے کہتا ہوں کہ یہ واقعی اس قابل ہیں۔ شیطان انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جنات ہے، بھئی کوئی اچھی بات بھی کہہ دے یار۔ تو حضور نے جیسے قرآن بیان کیا اسی کو صحابہ نے سیکھا، ان سے تابعین و مجتہدین کرام نے سیکھا، پھر ان کو اسی شروحات کو جو نا کتاب شکل میں مدون کیا۔ ٹھیک ہے کوئی اختلاف کرتے وہ کہتے میرا ان سے اختلاف ہے بس، لیکن اتنا بکواس نہ کرے یار کہ وہ بالکل یوں زور شور کر رہا ہے بھائی یہ تو انہوں نے تو ڈن کیا وہ قرآن۔ کوئی حلالہ نہیں ہے، کوئی بولو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ حلال ہے، تو کہتے نہیں ہے، حتیٰ تن کا زوجن غیرہ، اور تو کہتے نہیں ہے۔ اب قرآن کی معنی تیری شیطان کی معنی کس کا معنی؟ بہرحال تاکہ تو نکالے لوگوں کو اللہ کی توفیق سے اس قرآن کے تعلیمات سے، من الظلمات، اندھیروں سے، اندھیرے بہت زیادہ ہیں، الی النور، نور کے طرف جو اسلام کا نور ہے، باذن ربہم، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی اذن سے، الی صراط، صراط مضاف ہے، وہاں ہم نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، آیت نمبر 6 میں، تو وہاں پہ بھی مضاف تھا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو ان لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کا راستہ ہے۔ یہاں پہ اللہ فرماتا ہے العزیز الحمید، اس ذات کا راستہ جو تعریف کیا گیا ہے، جو تعریف کیا ہوا ہے، جو غالب ہے، العزیز ہے، اللہ الذی، وہ اللہ جو کچھ زمین و لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب اسی کا ہے، سب اسی کا ہے۔ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ، تو یہاں قرآن کو ہم نے نازل کیا، مقصد کیا ہے؟ سورۃ نمبر 4 نمبر 19 میں پڑھا تھا، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ قرآن پاک آپ کہہ دیں محبوب میرے طرف وحی کیا گیا کہ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اللہ کی نافرمانیوں سے، شرک سے، کفر سے، اور وہ لوگ بھی ڈرائیں، یعنی امت کے علماء جن تک یہ قرآن پہنچا، جس کے تعلیمات پہنچے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی پہلی آیت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام عالمین کے لیے، عالمین تمام عالم، عالمین کے لیے، عالم نہیں، عالم واحد ہے، عالمین جمع ہے۔ حضور تمام عالم کو ڈرانے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے،
اور پورے کائنات کے لیے رحمت بھی ہے. جو اس کے پیچھے چلا وہ جنت میں چلا گیا. حضور علیہ السلام اس قرآن کے وہ معلم ہیں، جیسے تشریح اسی نے کی دی وہی صحیح ہے بس. اب اللہ نے حضور کو قرآن حضور کو دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. وہ قرآن ہے کہ ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے. 23 نمبرات میں اگر تمہیں شک ہے نا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم بھی ایک صورت ایسے بنا کر لے. پھر سورہ یونس میں ہم نے 38 نمبر آیت میں پڑھا، سورہ ہود میں 13 نمبر آیت میں پڑھا، اور انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں 88 نمبر میں پڑھیں گے. سورہ طور میں 52 نمبر آیت میں، 34 نمبر آیت میں، 52 نمبر سورۃ 34 میں. ایک بات اس کی طرح تو لاؤ، یہ اتنا اس قدر بلیغ کتاب ہے، پیاری کتاب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں بہت اختلاف ہوتا. حضور اس کے معلم میں، اس کے صدقے سے دنیا قرآن پڑھے گی. حضور جیسے بھی تشریح کریں گے اللہ نے، کیونکہ اللہ، اب دیکھیں ہم ایک عالم دین کسی شاگرد کو تیار کرتا ہے، پھر کل وہ جب ضعیف ہوتے کہتے یہ میرے شاگرد آپ کو دین سکھائے گا، اسی کی بات مانو. اس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ اب یہ قابل ہو گیا، ممبر پر بیٹھنے کے، ممبر اور محراب کا وارث بن سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جب دنیا میں بھیجا تو اعلان کر دیا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے تو چلو گے اس کے پیچھے. سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32 میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. حضور علیہ السلام کی پیروی، اس کے اتباع، لیکن ساتھ محبت بھی ہو. کہ داڑھی رکھی تو یہ بھی کہتے ماشاءاللہ میری نبی، امامہ پہنا تو بولا میری نبی، خوش بھی ہو. یہ نہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے، پھر کوئی ثواب وہ نہیں ملے گا. آیت نمبر 64 میں سورہ نساء میں غالباً کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تو یہ حضور جیسے تشریح کرے وہی قرآن کا معنی ہوگا، وہی قرآن پاک کی تشریح ہوگی. بغیر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریح سے قرآن پاک پر کوئی فرد، کائنات کا ایک فرد بھی عمل نہیں کر سکتا. ایک حکم پر بھی وہ عمل نہیں کر سکتا. اس کو کیا پتا کہ صلاۃ کے، ہمیں تو اس کا معنی، بھائی صلاۃ کہاں معنی لغت میں کیا لکھا ہوا ہے اور حضور نے کیا بتایا، وہ تمہارے عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. بچوں کو اس دن پڑھا رہا تو حل البیع وحرم الربا، دوسرے پارے میں کہا تو میں نے بولا بچوں یہاں پہ اللہ فرماتے خرید و فروخت جائز ہے لیکن منافع حرام ہے. تو میں نے بولا بھائی ہم تو خرید و فروخت کرتے اس لیے کہ منافع، وہ پھر حضور نے بتایا یہ منافع حرام ہے، یہ جائز، ورنہ ہمیں کیا بتا، قرآن نے تو کہہ دیا خرید و فروخت جائز، منافع حرام. اب تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ لوگوں کو آپ نکالے تاکہ آپ کے پیچھے چلے. اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، ان کے صفات، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ تو یہ انسان انتہائی دوری میں، پستی میں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو حضور وہ ہستی ہے، وہاں سے لیتے یہاں دیتے. تو اب صرف یہی ہے کہ تو لوگوں کو نکالے گا. اب حضور کے پیروکار، سورہ نساء میں غالباً 80 نمبر آتے 81 ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والا یہ جنتی ہے.
من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ. جن نے حضور کے نافرمانی کی اس لیے اللہ کے نافرمانی. حضور نے جو کہہ دیا اب آپ کو چون چرا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضور نے پھر صحابہ کو اب صحابہ کے خلاف بھی نہیں بول سکتے. یہ سورہ توبہ میں جو 100 نمبر آیات ہم صحابہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں. لیکن یہ اچھا مہاجرین اور ان کی بات کی انصار کی. اس کے بعد کون لوگ؟ والذین اتبعوہم بإحسان. پھر جو ان صحابہ کے پیروکار ہیں بھلائی میں وہ بھی جنتی ہیں. ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ یہ کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. بندگی اللہ کی کیسے کریں گے؟ قرآن ہے، قرآن کیسے پڑھیں گے؟ حضور نے بتایا. تو حضور نے کیا بتایا؟ صحابہ نے عملی میدان میں عمل کیا. حضور نے اعلان کیا، قرآن نے خود اعلان کیا آیت نمبر 13 میں کہ آمنوا کما آمن الناس، صحابہ جیسے بنو. اور پھر آیت نمبر 137 میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ جیسے بنو گے تو. آج حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہو رہی تھی. میں نے بولا کیا شان والے تھے. ہاں اللہ اکبر. آج تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے یار. کہا جی اتنا ایک دولت مند انسان، وہ تو ایک پنکھا بھی خریدتے تو 10 مرتبہ سوچتا یار کہ بینک بیلنس تو ختم نہیں ہوگی. اور ایک وہ ہے کہ جو کچھ دیکھتے ہیں تو لے آتے ہیں. یہ تھے پیارے نبی کے صحابہ. اور پھر تابعین، پھر تبع تابعین کرام، پھر امام ابو حنیفہ کی شان کیا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا شانہ والے ہیں یار. آج کنویں کے مینڈک ڈالروں سے بکے ہوئے بکواس کرنے والے ان ہستیوں کے خلاف بولتے ہیں. یار اب تمہارے پاس کیا ہے کیا یار؟ وہ خرافات سیکھ کے آتے ہیں ادھر ادھر. کسی کو اتنی چھوٹ ویسے نہیں دینی چاہیے. میں نے آج پر اس کو کہا، میں نے بولا یہ خود بھی شیطان ہے. ٹھیک ہے، اس کے لانے والے سوشل میڈیا پر وہ بھی شیطان ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ امت میں فساد پیدا کرتے ہیں اس لیے تم لاتے ہو. بھئی یہ مسجد اہل سنت و جماعت ہے. انتظامیہ کو یہ اختیار ہے کہ کسی غیر مسلک والوں کو یہاں لے کر کیا فساد برپا کرتا ہے؟ جب سنی ہے تو سنی کو لاؤ نا. جب ملک پاکستان سنیوں کا ہے، سوشل میڈیا پر سنیوں کو لاؤ نا. بھئی ہمیں بولا ہم فی سبیل اللہ درس دیں گے، پوری زندگی فی سبیل اللہ درس دیں گے. اور یہ بھی آپ کو لکھ کے دیتے، کبھی شکایت بھی نہیں ہوگی. سوشل میڈیا پر دین بیان کریں گے، کبھی کسی کی شکایت بھی نہیں ہوگی. بولنا ہوا تو آتا نہیں ہے، 2 الفاظ سیکھے، اب پیسے کمانے کے لیے سوشل میڈیا پر آ گئے شیطان کہیں کے. بربادی ہے ان کافروں کے لیے سخت عذاب سے. کافر کون ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. یہ کافر ہیں. ہم تو نہیں ہیں ایسے. بھئی سب ایسے ہیں یار، اللہ خیر کرے. پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر 10 منٹ نماز نہیں پڑھ سکتے اور دھوپ پر، تپتے ہوئے دھوپ پر 8 گھنٹے ڈیوٹی کر سکتے ہیں. دنیا کے لیے ہماری جو نوکری ہے، یہاں سے کتنے دور جاتے ہیں؟ ایئرپورٹ جاتے ہیں نا، کین اسٹیشن جاتے ہیں نا، اور بلڈن مارکیٹ جاتے ہیں نا. کہاں کہاں جاتے ہیں؟ پورے مہینے چھٹی نہیں کرتے. اور محلے والے سے پوچھو مسجد میں کتنے آتے ہو، تو کیا یہ دنیا کو پسند کرتے نہیں کرتے؟ اٹھو گے کب؟ جب ڈیوٹی ہوگی. بھئی ڈیوٹی تو نماز ہے. تم دنیا کو پسند کرتے ہو؟ رب کریم نے دنیا کے متعلق یاد رکھیے، سورہ قصص میں قارون کا واقعہ بیان کیا. دنیا دار تھا، برباد ہو گیا. دنیا کے آنے سے خوش ہونا. سورہ فجر سورت نمبر آیت نمبر 16 سے شروع ہو رہا ہے اور سورت نمبر ہے 89.
کہ جب میں دنیا کے نعمتوں سے مالا مال کرتا ہوں کافر کو، تو کافر کہتا ہے اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، ربی اکرمن، اور جب رزق کی تنگی کرتا ہوں ربی اہانن، تو بھئی یہ کیسے مسلمان ہے؟ آج تو انہی کی زبانوں پر بھی یہ ہے، جس کے بعد دنیا وہ کیسے، ارے کیا مال، وہ اللہ نے بڑا کرم کیا، جس کو دنیا دی اللہ کا کرم ہے؟ اللہ کا کرم تو یہ ہے جس کو اللہ نے اپنے بندگی کی توفیق دی، جس کو اللہ نے اپنے رسول سے سچی محبت، حضور کی پیاری سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق دی۔ ہم نے معیار کس کو بنایا؟ جس کے بعد دنیا یہ خوش نصیب ہے۔ یہ تو کافروں نے کہا، اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، قارون کے بارے میں کہا۔ اللہ کریم نے تو سورہ نمبر 41 سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34-35 میں کیا فرمایا؟ ارے جو بروں کے ساتھ بھی اچھا کرے، وَمَا يُلَقَّىٰ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّىٰ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، وہ ہے۔ سورہ اسراء میں 18 نمبر آیات اللہ فرماتے ہیں جو دنیا چاہتا ہے میں عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو جلدی، اس کا نام عاجلہ رکھا، عاجلہ، ہم اس کو دے دیں گے اس سے۔ سورہ شورا میں سورہ شورا میں 20 نمبر آیت میں ہے، سورہ نساء میں 134، سورہ ہود میں 15 نمبر آیات میں، یہ تمام آیتیں دیکھیں کہ رب فرماتے ہیں یہ دنیا والوں کو ہم دنیا دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 200 کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ دنیا کو چاہنے والے کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ دنیا مانگے اللہ مجھے رزق حلال دے، میں اپنے خاندان سے صلہ رحمی کروں، میں یتیموں بے سہاروں کی مدد کروں، میں مسجد مدارس آباد کروں، ارادے تو اچھے ہوں تو پھر یہ دنیا حضرت عثمان والی دنیا تو کیا بات ہے۔ اور قارون کی دنیا ہو کہ اللہ والوں سے انگڑائی لے، علماء کو دے کر فرعون وقت کے بنے تو پھر تو برباد ہی ہے۔ پھر یہ شخص ملعون ہے، کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا درہم و دینار کا بندہ ملعون ہے۔ الدنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا، دنیا کو چاہنے والا، دنیا کے لیے غمی خوشی کرنے والا، خاندان سے صرف دنیا کے حد تک تعلقات جوڑنے والا۔ آپ نے کبھی یہ بھی کہا کہ میں فلاں سے تعلقات چھوڑتا ہوں، میرے نبی کا کیا فرمان ہے؟ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم یوں کہتے بھائی اللہ کی ناراضگی لے رہے ہو، اپنے نبی کی شریعت کی مخالفت کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تیرے من میں جو آئے گا تو وہی کرے گا، یہ تو مشرکوں کا کام ہے۔ افرأیت الذی من اتخذ ہواہ الہ ہواہ، خواہشاتوں کو خدا بنا رکھا۔ تو یہاں کافر کی تعریف ہوئی کہ کافر وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو آخر مقابلے میں پسند کرتا ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ وہ ابھی میں نے مولویوں کا ذکر کیا، وہ دین میں کجی تلاش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نکاح صحیح نہیں ہے، تو کبھی کہتے ہیں طلاق صحیح نہیں ہے، تو کبھی کہتے ہیں قربانی صحیح نہیں ہے، تو کبھی کہتے ہیں تراویح صحیح نہیں ہے۔ ارے تو نے دین میں کیا بس یہی سیکھا ہے؟ تو نے کبھی شرابی کے بارے میں نہیں بولا، تو نے کبھی بدکار کے بارے میں نہیں بولا، تو نے کبھی والدین کے نافرمان کے بارے میں نہیں بولا۔ وہ ایک تو منڈی میں پہنچ جاتا تھا، بولے یہ تم بیچ رہے تھے، قربانی نہیں ہوتی، یہ شیطان وہاں پہنچا ہوا ہے۔ اب اس کو چونکہ ڈالر مل رہے تھے، شیطانی تو کرنی تھی اس نے۔ اب آزمانا بھی ہے نا، ہر انسان اپنی ڈیوٹی کرتا ہے۔ حالانکہ کبھی بدکاری کے اڈے پہ وہ نہیں گیا ہوگا کہ وہاں بھی ویڈیو بن رہی ہے، شراب کے اڈے کھلے وہاں نہیں پہنچا ہوا کہ حرام ہے، کہ سورہ بقرہ میں یہ ہے، سورہ نساء میں یہ ہے، اور سورہ مائدہ میں جو اٹل فیصلہ ہے 91 نمبر آیت میں، وہ کبھی اسے نہیں بتایا۔ ورنہ کوئی ویڈیو اس کی بتا دے، میرے سننے والے اگر کہ نہیں وہ صحیح باتیں کر رہے تو یہ بھی تو بتا دے کہ والدین کے نافرمان کے دروازے پہ پہنچا ہے، بے نمازی کے دروازے پہ پہنچا ہوا ہے، ڈاکوں کے دروازے پہ پہنچا ہوا ہے، حکمران جو اپنے فرائض پورے نہیں کرتے ان کے دروازے پہ پہنچا ہوا ہے۔ حکمرانوں کہ حسنین کرمین کی محبت میں یزید کے دروازے پہ بھی تو جائے کہ کیا کر رہا ہے یہ، تو نے رسول اللہ کی شریعت کے کیا کیا نہیں،
یہ کہتے ہیں حنفی ہوں اور حنفی ہوں حنفی ہوں. اے تیرا منہ ٹیڑھا ہو, تو حنفیوں سے نکل ہے, تیری قبر میں تیری جگہ نہیں ہوگی, تو دیکھ لینا. حناس دماغ خراب کر دے. جا بھی دیکھو یہ شیطان لگا ہوتا ہے, اور لوگ بھی لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں لڑائی ہو تاکہ اسرائیل آرام سے بیٹھے. یہ سب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں, اللہ کے دین سے روکتے ہیں اور دین میں کجی تلاش کرتے ہیں, عیب تلاش کرتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید, یہ دور کی گمراہی میں ہیں, یہ اضل مضل ہیں, یہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. بولا اللہ ان کی شر سے بچائے. ہم دیکھیں کتنی پیاری دعا کرتے, یا اللہ جو بھی راہ راست پر, یہ اچھی بات ہے, یا اللہ انہیں ترقی دے, یا اللہ انہیں عزت دے, ان کے زبان میں برکت پیدا فرما, جو امت کے اندر اتحاد اتفاق پیدا کرتا ہے. اختلافات ہمارے تو ہوں گے, لیکن اس کا یہ معنی ہے کہ میں رات دن اسی پہ کہ آپ لوگوں کو چھوڑوں. اب جتنے بھی ہمارے کتنی ویڈیو ہوگی تقریباً 1000 سے تو کب سے پوری ہو گئی, لیکن اس میں کوئی ایک ویڈیو اس طرح بتائے کہ ہم نے یہ موضوع رکھا ہو. ہم اکثر دفاعی انداز میں کہ بھئی ایسے نہیں کرو, اس ہر چیز میں ایک 3 ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط, یہ صحیح ہے. کوشش کرتے ہیں یہ صحیح طریقہ ہے. اب حلالہ کے بارے میں آپ بات کریں تو بولے یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, بول دے بات, لیکن وہ تو قرآن سے ثابت ہے نا. تو آپ وہ صحیح طریقہ بتا دیں, لیکن آپ وہ جو ہے نا بس وہ غلطوں کے پیچھے. اب بھائی ٹھیک ہے, پیروں میں 3 طریقے, یہ پیر بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, بیچ میں یہ والے پیر جو یہ صحیح ہیں, جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں, قرآن پاک کا درس دیتے ہیں, لوگوں کو نمازی بناتے ہیں, تو بولے یہ صحیح, بات ختم ہو گئی. تو دوسروں کے تو ہم بھی خلاف ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ انشاءاللہ آج سورہ ابراہیم شروع ہو گئی, اور پڑھتے پڑھتے اپنی زندگیوں کو ختم کریں گے. قرآن پاک سنتے سنتے اللہ اسی پر ہماری زندگی اینڈ ہو جائے کہ تیرا کلام سنے اللہ, اور عمل کرنے کی کوشش کریں, دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں. یا اللہ فساد کے ارادے بھی ہم نہیں کرتے. تیرے کلام میں پڑھا, سورہ نمبر 28 آیت نمبر 83 میں پڑھا, جو بڑے پن اور فساد کا ارادہ کرتے وہ جنتی نہیں ہے. جنت ان کے جن کے اندر یہ باتیں نہ ہوں. کریم اللہ ہم بڑے گناہگار خطا کار ہیں, کرم فرما. یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو اتحاد اتفاق نصیب فرما. باطل قوتوں کے خلاف ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے, بنیان مرصود سے. یا رب پیارے اللہ, جو مسلمان نیکوکار ہیں انہیں مزید نیکیاں کرنے والے بنا, جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.